میرے استاد فرماندے ہوندے علی دا نام سن کے دو کماں چو ایک کم کرنا پیندا ہے. ہاں جی، یا تے سبحان اللہ کہنی پیندی یا دوبارہ کلمہ پڑھنا پیندا ہے. کیونکہ جدے سینے چ علی دا نام ٹھنڈ نہ پاوے نا، جدے سینے چ علی دا نام ٹھنڈ نہ پاوے وہ منافق دا سینہ ہے. تے جدے سینے چ علی دے نام ٹھنڈ پائی ہوئے وہ چپ رہ ہی نہیں سکدا. سبحان اللہ تے کہنی پیندی. تاجدار حلتا علی، تاجدار حلتا، مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا، کعبے کے گوہر علی، فاطمہ کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے راوی ہیں، بڑی محبت نال سنیا جے. ایک یہودی کے ساتھ میرے نبی کا لین دین ہو گیا. لین دین سے مراد یہ کہ حضور نے یہودی سے کچھ پیسے قرض لیے. بات سمجھ سے ورا ہے. مالک کونین نبی، مختار کل نبی، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. حضور خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور میں جدھر چلوں میرے پیچھے 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 ٹردا ہی رہے. مالک کونین ہیں، مختار کل ہیں، پر ایک یہودی سے قرض لے رہے ہیں. قرض کی رقم لی میرے نبی نے. کیوں لی؟ تاکہ میری امت کو قرض کے لین دین کے معاملات بھی سمجھ آ جائیں. حضور نے کچھ رقم قرض لی، معاملہ طے ہو گیا. 5 دن 10 دن تو بعد تو آمین تیری رقم واپس ہو جائے گی. ایک دن گزریا، یہودی نے بوا کھڑکاتا. انہوں نے کہا محمد میں انہوں پیسے چاہیے دیں. صلی اللہ علیہ، وہ یہودی تے صلی اللہ نہیں پڑھنا، تسی دے پڑھو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کہا جی میں انہوں پیسے چاہیے دیں. میرے آقا نے فرمایا بھائی تیرے ساتھ تو وعدہ ابھی دن باقی ہیں، 5-10 دن باقی ہیں، تو آج ہی آ گئے ہیں. انہوں نے کہا جی میں انہوں ضرورت بڑی ہے، میں انہوں نہیں پتا دن کنے ہیں تے کنے نہیں ہیں، مجھے پیسے چاہیے. سرکار نے کسی حکمت کے تحت، اے جملہ غور کریا جی، کسی حکمت کے تحت میرے نبی نے فرمایا اس وقت تجھے دینے کے لیے محمد کے پاس کچھ نہیں. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ، یہ حقیقت ہے، لیکن میں نے جملہ بولا کسی حکمت کے تحت. فرما نہیں، وہ بھی چوکڑی مار کے نا قاری صاحب کی بلا مسجد نبی دے سین چی بہ گیا. انہوں نے کہا جی میں بھی لے کے ہی جاواں گا. میرے نبی کا اخلاق دیکھیے حضرات. حضور نے فجر کی نماز پڑھائی نا تو آقا تشریف لائے تو دیکھا سین میں بیٹھا ہوا ہے. میرے کریم نے فرمایا جے تو بہ گیا ہے نا تو پھر محمد بھی تیرے کول ہی بوے گا. میرے کریم نبی علیہ السلام ظہر کی نماز تک بیٹھے رہے. بلال نے ظہر کی اذان پڑھی، میرے کریم نے نماز پڑھائی. سرکار تشریف لائے، ویکھیا تے یہودی بیٹھا ہے. میرے آقا پھر بیٹھ گئے. میرے نبی نے عصر پڑھائی، مغرب تک بیٹھے رہے. مغرب پڑھائی، عشاء تک بیٹھے رہے. عشاء پڑھا کہ سارے صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے. میرے کریم نبی علیہ السلام ساری رات اسے یہودی کول بیٹھے رہے. ایک کتے نہ سمجھے محمد کو چکر چلا کے چلا گیا، مجھے کلیاں چھوڑ کے چلا گیا. نانا میرے نبی ساری رات بیٹھے رہے. اگلے دن میرے آقا نے فجر پڑھائی، پھر ظہر تک حضور بیٹھے رہے. ان صحابہ بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں آقا آپ ہمیں بھی اجازت نہیں دیتے ہم اس کی رقم ادا کر دیں، نہ خود حضور رقم ادا فرما رہے. اتھے سونا اشارہ دے کرے ابو بکر ورگے جانا قربان کر دے بیٹھے. اتھے میرے نبی اشارہ تو کریں عثمان غنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پر میرے نبی نے نہ صحابہ نو اجازت دیتی ہے نہ خود میرے آقا رقم ادا کر رہے نے. انج صحابہ بڑے پریشان نے.
سونے میرے نبی نے صحابہ نو بلایا انج سامنے بٹھایا بٹھا کے فرمایا صحابہ سنو پریشان نہ ہو عرض کیا آقا پریشانی تو ہے نا کل صبح سے شام ہوئی شام سے صبح ہوئی ان آج پھر شام ہون لگی ہے حضور کتنی تکلیف دی ہے اس نے آپ کو آقا کتنا قرضہ ہوگا کتنے درہم ہوں گے کتنے دینار ہوں گے حضور ہمیں اجازت دیجئے میرے آقا نے فرمایا چپ کرو جڑی گل تسی پہ سوچ دے ہو گل او نہیں جے گل کوئی ہو رے گل کوئی ہو رے میرے نبی کے صحابہ کرتے ہیں آقا گل کیے میرے کریم نے فرمایا آؤ پھر در رقم دی رقم ادا کرنے ہیں میرے آقا یہودی کے سامنے تشریف لے گئے سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک جیب مبارک میں ڈالا لے وہ یہودیہ تیری رقم ادا کرنے ہیں انج میرے آقا نے ہاتھ جیب میں ڈالا سن رہے ہو نا میرے آقا نے ہاتھ جیب میں ڈالا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہاتھ جوڑ کی عرض کر دے سونے ہو کیڑے پیسیاں دی گل کر دے ہو کیڑے قرضے دی گل کر دے ہو کیڑے درہم دی گل کر دے ہو کیڑے دینار دی گل کر دے ہو میرے نبی نے فرمایا جنہ واسطے بیٹھا ہے دن گزریا رات گزری پھر دن گزر گیا انہیں کیا سونیا پیدا کرن والے دی قسم ہے گل درہم دی نہیں جے گل دینار دی نہیں جے میرے نبی نے فرمایا پھر گل کیے انہیں کیا سونیا گل دینار دی نہیں جے گل تواڈے دیدار دی ہے حضور میں درہم کے لیے نہیں بیٹھا دینار کے لیے نہیں بیٹھا حضور میں آپ کے دیدار کے لیے بیٹھا ہوں سونیا میں دیدار کرنا سی رج رج کے کرنا سی تے کولو ہو کے ویکھنا سی میرے نبی نے فرمایا کھل کے بیان کر کہتے یا رسول اللہ میں صرف یہودی نہیں ہاں میں تورات دا عالم ہاں میں زبور دا عالم ہاں میں انجیل دا عالم ہاں تے حضور میں تورات زبور انجیل میں آپ کی شانیں پڑھی ہیں آپ مکے میں پیدا ہوں گے مدینے ہجرت کر کے آئیں گے ملک شام تجارت کریں گے محمد آپ کا نام ہوگا حضور ساریاں شانہ میں اپنی اکھاں نال ویکھ لیاں سن تے حضور ایک دو شانہ رہندیاں سن میں وہ ویکھن نستے سارا ہیلا بہانا کیتا ہے میرے آقا فرماؤ کیڑی ہے شانہ کہندہ حضور میں نے تورات میں پڑھا کہ نبی آخر الزمان بڑے بردبار ہوں گے بڑے حلیم ہوں گے بڑے نرم مزاج ہوں گے بڑے اچھے اخلاق والے ہوں گے خوش طبع ہوں گے کبھی کسی پر غصہ نہیں فرمائیں گے چاہے کوئی ان پر ظلم بھی کر لے اس کے حق میں وہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے حضور میں ہوئی شانہ ویکھنیاں سن سونیاں صبح تو شام تک تانوں بٹھایا شام تو صبح تک بٹھایا پھر آج شامہ پہ گئیاں میرے آقا فرمایا پھر کی ویکھی آئی کہنا سونیاں تیرے متھے تے وات نہیں دیکھیا تیرے لباں تے مسکراہٹ ہی ویکھی ہے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے او بجلی ڈر دی اتھے چمک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے تے جے ہو جاوے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نواوے تے جے ہو رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے تے کی اعجاز نظر وچ تیری جو آوے وکدا جاوے تے خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی برلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے
حضرات گرامی میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور دا ذکر بھی موجود ہے، حضور دیاں شانہ بھی موجود نے، میرے آقا دی امت دی شان بھی موجود ہے۔ اور یاد رکھیا جے کوئی زمانہ میرے نبی کے ذکر سے خالی نہیں رہا، جب کچھ نہیں تھا میرے نبی کا ذکر تھا، جب سب کچھ ہے میرے نبی کا ذکر ہے، اور جب کچھ نہیں رہے گا میرے نبی کا ذکر پھر بھی سارے حضور دا ذکر کیتا، ہر نبی کیتا، ہر رسول کیتا، ہر پیغمبر حضور دا ذکر کیتا، کلیاں بہ کے بھی کیتا، محفلہ لا کے بھی کیتا، اور اسی بھی کر رہے ہیں حضور دا ذکر الحمدللہ، آنکھوں سارے الحمدللہ۔ لیکن فرق ہے، وہ محفل سجا کے کہتے تھے وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، ہم کہتے ہیں آ گیا۔ جڑے کہہ سکتے ہو کہو کی پتہ سونا کرم کاری دے، او سارے کہندے سن آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا، اور ہم محفل سجا کے کہتے ہیں آ گیا آ گیا کملی والا آ گیا، بولو آ گیا آ گیا سونا کملی والا آ گیا آ گیا آ گیا کملی والا۔ حضرات گرامی خلاصہ یہ ہے، اس نے نا اس یہودی نے جو دیدار واسطے بیٹھا سی، میرے آقا کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، گر کے قدموں پہ قربان ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا، اٹھ کے کر گئے نے جنہ سامان ساری گٹھڑی بن کے سونے دے قدمہ پیش کی تھی، میرے آقا نے سینے لگا کے سامنے بٹھا کے صحابہ نو فرمایا صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو۔ اب وہ بڑے فخر سے نا ایسے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرتے تھے لوگوں میں جہنم کے کنارے کھڑا تھا، محمد عربی نے اشارہ ابرو کر کے مجھے جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کا وارث بنا دیا، اور میں آپ کو حضرت بیٹھے ہوئے علماء جلوہ کریں، میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں میرے کریم نبی کے صحابہ میں اے او پہلا بندہ ہے، اے یہودی جڑا ہن مسلمان ہوئے، اے او پہلا بندہ ہے جس کو میرے نبی نے صحابہ میں مناظر بنایا، مناظرہ کرن واسطے۔ ان پتہ ہے کہ یہودی جس لئے آندے نا سامنے یہودی تورات والے انجیل والے زبور والے، تورات و انجیل و زبور میں آ کر ڈنڈیاں مارتے، میرے نبی کی نعتیں چھپاتے، حضور کی شانیں چھپاتے، تو میرے نبی ان کو بلاتے اور فرماتے اٹھ کے کھلو انہوں نے جواب دے، تے اٹھ کے کھلون دے، تے یہودیہ دی اکھاں چکھاں با کے کہندے بے ایمانو جے تورات تسان آندی ہے نا تے تورات مینوں بھی آندی ہے، اے صفحہ کھول کے پڑھ مدینے والے دیا نعتاں لکھیاں ہوئی آئی ہیں۔ حضور دی شانہ بیان کر دے تے اکھاں چکھاں پا کے کہندے کی کہندے دل بر میرا او سب تھی سونا، دل بر میرا سب تھی سونا، تے کرے غریب نوازی، او جس دے چھات کرم دی پاوے، او جت جاوے او بازی۔ میرے آقا وال اشارہ کر کے کہندے نے تو سلطان حسن دی نگری، اے راج سلامت تیرا، حشر دہاڑے
او شرما رکھی لئی تے پردہ کج لئی میرا تے لے او سجنا اساں توڑ نبھائی تے جان دتی راہ تیرے حشر دہاڑے او شرما رکھی لئی تے پردے کج لئی میرے حضرات گرامی جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جو میں نے موضوع شروع کیا ہے نا آج آپ کے سامنے کہ ابھی حضور آئے نہیں، ولادت ہوئی نہیں، پیدائش ہوئی نہیں، بلکہ میرے نبی کے آباء و اجداد بھی ابھی نہیں آئے. حضور کا ذکر بھی تھا، جان پہچان بھی تھی، میرے نبی کا عرفان بھی تھا. میں ایک مقام اور قرآن پاک دا تنو سنانا ہے، جے تسی راضی ہو تم ہی سنانا ہے، تے جے تسی راضی نہیں ہو پھر بھی سنانا ہے، کیونکہ وچ ایک مجبوری بن گئی، میں سنانا ہی سنانا ہے. کیوں نہیں قبلہ قاری صاحب؟ تہاڈی تربیت قبلہ تھوڑا سایہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ سبحان اللہ. یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یوسف، بیٹا بھی نبی، خود بھی نبی، باپ بھی نبی اور دادا بھی، اور پھر دادا کیسا نبی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک میں 40,000 اور ایک روایت کے مطابق 70,000 پیغمبر تشریف لائے. جس وقت خدا کی قدرتوں کا ظہور ہوا نا، اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، بازار مصر میں پہنچایا، پھر وہاں بولیاں لگی. پھر جناب ایک وقت وہ بھی آیا کہ عزیز مصر بنے، والی مصر بنے، لوگ ہاتھ باندھے پیغمبر کے در پہ منگتے، قطاروں میں کھڑے ہیں. کیا لینے آئے ہو؟ غلہ لینے آئے. کیڑے بختاں والے لوگ سن جڑے پیغمبر دی ہتھی لیندے سن. پیغمبر، اور پیغمبر بھی یوسف جیسا پیغمبر. آپ تقسیم کر رہے ہیں. ایک دن اسی قطار میں جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قطار میں کھڑے ہیں، سامنے آئے. پیغمبر تو پہچان جاتا ہے نا، لیکن وہ نہ پہچانے. راز ہی تھا. جناب یوسف علیہ السلام کی نظر پڑی، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی کنان سے آئے ہیں. آپ نے پوچھا باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے یعقوب علیہ السلام. جناب یوسف علیہ السلام نے سنا تو تڑپ گئے ہیں. بس وہ پلکیں توڑ کر آنسو نکل پڑے، اٹھ کر اندر چلے گئے. بڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے. فرمایا جو لوگ کنان سے آئے ہو ذرا سامنے آؤ. سامنے آئے. فرمایا ایک سوال اور ہے تم سے، تم کتنے بھائی ہو؟ کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آئے؟ کہا جی ایک بھائی پیچھے رہ گیا ہے. کہا نام کیا ہے اس کا؟ کہا بنیامین اس کا نام ہے. کہا تمہیں گندم دیتا ہوں، اب جب آؤ گے میرے ساتھ وعدہ کرو بنیامین کو ساتھ لاؤ گے. جس کو چھوڑ کے آئے ہو اگر اس کو لاؤ گے تو میں تمہیں ڈبل دوں گا، وافر حصہ دوں گا. میرا تم سے وعدہ، تم وعدہ کرو بنیامین کو لاؤ گے. انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو جاوے اسی بنیامین نو ضرور لے کے آوان گے. یاد رکھیے راز ابھی تک راز ہے. بنیامین کا وعدہ دے کر گندم دی انہیں واپس آئے. اب یہ شہزادے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. کہا ابا حضور کیا بتائیں، والی مصر خوبصورت بھی بڑا ہے، خوبصیرت بھی بڑا ہے، سخی بھی بڑا ہے، لجپال بھی بڑا ہے،
پر کے بورے گندم دے دیتے انہیں، پر انہیں ایک وعدہ لیا ہے، اگر بنیامین کو لے کے آؤ گے اس سے ڈبل دوں گا، ابو اجازت دو، اب کی بار اکیلے نہیں جائیں گے، بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ جناب یعقوب تڑپ گئے، فرمایا تمہارے ساتھ یوسف کو دیکھ کر بھیج لیا ہے، میں باپ ہوں، بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، بالکل نہیں، بنیامین کبھی نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں ابو، اسی تواڈے نال وعدہ کرنے ہاں، جیسے لے کے جائیں گے ویسے ہی لے کے آئیں گے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، بالکل بنیامین نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا ابو اسی قسم چکنے ہاں، اسی قسم چکنے ہاں، اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہتے ہیں ابا حضور ہم اسے واپس لے کے آئیں گے، جیسے لے کے جائیں گے ویسے لے کے آئیں گے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سنو پھر، اگر بنیامین جائے گا نا تو قسم تمہاری مرضی کی نہیں ہوگی، قسم میری مرضی کی ہوگی، قسم تمہاری مرضی کی نہیں ہوگی، قسم میری مرضی کی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی ہم نے قسم اٹھائی ہے ابا حضور، کیا کافی نہیں ہے؟ فرمایا کافی ہے۔ کیا کافی نہیں ہے؟ فرمایا کافی ہے، لیکن بیٹو تم نہیں جانتے وہ غفور الرحیم بھی ہے لیکن قہار و جبار بھی ہے، تمہیں قسم میری مرضی کی اٹھانی ہوگی۔ کہا ابا حضور ہم ہر قسم اٹھانے کو تیار ہیں، آپ بتائیے قسم کیا اٹھانی ہے؟ جناب یعقوب فرمانے لگے اتقسمونی برب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نام کی قسم نہ دو، اگر قسم دینی ہے تو محمد کے رب کی قسم دو۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ابا حضور ہم محمد کے رب کی قسم کھاتے ہیں، لیکن ابا جی ذرا یہ تو بتائیے یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ میرے کریم رب کے کریم نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ محمد کون ہے۔ جی ابا حضور کون ہے؟ فرمایا اگر یہ محمد نہ ہوتے، نہ یعقوب ہوتا، نہ یوسف ہوتا، نہ تم ہوتے، نہ جہان ہوتا، کائنات کی کوئی شے بھی نہ ہوتی، اے جو کچھ بھی بنیا ہے اے اللہ نے محمد دے صدقے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال یا اس سے بھی زیادہ اللہ کے حضور معافیہ مانگی، استغفار توبہ استغفار کرتے رہے، 300 سال تک رب سنتا رہا، دیکھتا رہا، سنتا رہا، مانا نہیں۔ 3 صدیاں بیت گئی، جناب آدم علیہ السلام نے آج بیٹھے بیٹھے ایک گل کی تھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال کے بعد ایک جملہ منہ چک دیا، اللہ میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ دے کے کہتا ہوں اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اگو آواز آئی آدم 300 سال بعد یار دا نام لے آئی، اگر پہلے دن ہی نام لے لیندہ میں پہلے دن ہی بخش دے۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام کی بخشش کا اعلان کر دیا، لیکن سنی مسلمان اللہ نے بخشن دے نالے بھی پوچھا ہے، اے آدم ابھی میرا یار آیا نہیں ہے،
ہے، ابھی میں نے محبوب کو پیدا کیا نہیں ہے، ابھی میں نے محبوب کی خلق کی نہیں ہے، ابھی میں نے محبوب کا ظہور کیا نہیں ہے، ابھی میرا محمد آیا نہیں ہے۔ کیف عرفت بمحمدی، اے آدم پھر تو میرے محمد نو کیویں جاننا؟ ابھی جب میں نے اسے ظاہری طور پر دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے، ظہور ہوا نہیں ہے، بے ست ہوئی نہیں ہے۔ اے جملہ سنو سارے محبت نال، کیف عرفت بمحمدی، تو کیسے جانتا ہے میرے محمد کو؟ بڑا لطیف جملہ ہے، تو کیسے جانتا ہے میرے محمد کو؟ او تے میرا ہے، میں کول رکھے ہے، حالی تک جلوہ بھی کھایا ہی نہیں، تو میرے محمد کو کیسے جانتا ہے؟ کیسے جانتا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا، اللہ جس وقت تو نے مجھے وجود عطا کیا تھا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کا فیض میرے وجود میں ڈالا تھا، پہلی بار میں نے آنکھ کھولی تھی، میری پہلی نظر عرش کے پائے پر پڑی تھی، میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا دیکھا۔ آدم پھر یا اللہ پھر میں نے جنت کا نظارہ کیا، جنت کی ہر دیوار پہ تیرے یار کا نام لکھا تھا، جنت کے درختوں پہ تیرے یار کا نام لکھا تھا، درختوں کے ہر پتے پہ تیرے یار کا نام لکھا تھا، درختوں کے ہر تنے ہر ٹہنی پہ تیرے یار کا نام لکھا تھا، حور و غلمہ کی پیشانیوں پہ تیرے یار کا نام لکھا تھا، ان کی آنکھوں کی پتلیوں پہ تیرے یار کا نام لکھا تھا، فرشتوں کے وجود پہ تیرے یار کا نام لکھا تھا۔ یا اللہ جنت میں جدھر دیکھتا جاتا تھا مجھے اس میں محمد کے نظارے نظر آتے تھے، میں جان گیا تھا، پہچان گیا تھا کہ پہلے ہی دن سے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہے، یہی مطلوب کائنات ہے، یہی مقصود کائنات ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے صحیح سمجھا ہے، اگر یہ محمد نہ ہوتا تو آدم تو بھی نہ ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ ذی احتشام حاضرین، اللہ پاک نے حضور کے لیے سب کچھ بنایا، حضور کی خاطر سب کچھ بنایا۔ میں نے یہ روایت پڑھی نا تو میں بڑا جھوما۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی روح پاک کو پیدا فرمایا، روح پاک کو پیدا فرمایا 80,000 سال میرے آقا کی روح پاک نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ کی حمد کی۔ کتنے ہزار سال؟ 80,000 سال کے بعد اللہ نے وجود عطا فرمایا۔ جب وجود عطا فرمایا نا تو وجود ملنے کے بعد پھر 80,000 سال اللہ کی تسبیح کی، پھر 80,000 سال۔ یہ سرداریاں کو اونج تھوڑی لب جاندیاں، 80,000 سال پھر تسبیح کی اللہ کی۔ اب جب پھر 80,000 سال تسبیح کی تو اب رب نے فرمایا تنفس یا حبیبی، میرے حبیب سانس لے، میرے حبیب سانس لے۔ میں پنجابی ترجمہ کرتا، اللہ فرمایا سونیا سال ہے، سونیا سال ہے۔ میرے اور آپ کے آقا وجود میں آنے کے بعد پہلی سانس لینے لگے۔ ہم سانس لیں تو حکم ہے کہ منہ الگ کر لو برتن سے، پانی میں سانس نہیں لینا، جراثیم ہے، ہٹا لو چہرے سے، گلاس کو دور کر لو، تمہارے سانس میں جراثیم ہے۔ اگر آپ بیٹھے تو میں بتاؤں میرے آقا نے سانس لی تو کیا ہوا؟ میرے نبی نے پہلی سانس لی آدم سے لے کر صبح قیامت تک جو آخری انسان دنیا میں آنے والا ہے، میرے نبی کی پہلی سانس مبارک سے اللہ نے ساری روحوں کو پیدا فرما دیا۔ اے نبی دی ایک سادہ کمال دے، ایک سادہ سارا عالم ارواح میرے آقا کی ایک سانس کی برکت سے پیدا ہو گیا۔ جب ساری روحیں پیدا ہو گئی نا، اب رب نے پھر فرمایا کلم یا حبیبی،
سونے ہن کو گل بھی کر، میرے حبیب کوئی بات کرو۔ میرے آقا نے اللہ کی تسبیح بیان کی، هو اللہ لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت السمیع البصیر الرحیم الکریم الرؤوف القدیر القادر العلیم الخبیر۔ میرے آقا نے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کی۔ 80,000 سال میرے سونے نے سا نہیں لیا، اللہ دی تسبیح بیان کرتے چلے گئے، اللہ کے اسماء پڑھتے چلے گئے۔ جتھے میرا نبی چپ ہویا ہے، اللہ نے فرمایا سونیا او جیڑا تو پہلا میرا نام لیا سی اللہ، او میں اپنا نام رکھ لینا ماں، باقی جننے نا تو میں نو دیتے نے او سارے میں تینو عطا فرما۔ اور آگے سنیں، آگے سنیں حضرات گرامی قدر، جس وقت عالم ارواح سج گئی، اینج ساریاں روحاں بن گئیاں، اینج ساریاں روحاں بن گئیاں، عالم ارواح بن گئی، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی، اللہ کی تسبیح بھی ہو گئی، محفل سج گئی عالم ارواح میں۔ ان توجہ کرے آجے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب میں نے تیرے لیے ایک محفل سجائی ہے، عالم ارواح کو اکٹھا کی ہے، صرف تیری جھلک دکھانی ہے۔ اے میرے حبیب آج تیرے حسن دی افتتاحی تقریب ہے، آج تیرے حسن دی نقاب کشائی ہے، یا اللہ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ساری عالم ارواح انتظار میں ہے، بس ایک جھلک دکھانی ہے، انہوں نے پتہ لگ جاوے بنن والا کڈا سونا ہے، بنان والا کڈا سونا ہے۔ میں یہ جملہ کیا کہ بڑا جھوما ہوں پڑھ کے، ایسے سارے عالم ارواح نا منتظر ہیں، ابھی حضور کی جھلک ہونی ہے، جلوہ ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونیا ایک باری جھلک دکھا ذرا ہے نا۔ میرے آقا رخ نقاب اٹھا کے ایک لمحے کے لیے سامنے آئے نا، عالم ارواح میں لوگوں نے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، بیگانوں نے دیکھا، جنہ میرے آقا دی پیشانی ویکھی نا اوتھے، جنہ میرے آقا دی پیشانی ویکھی، اللہ فرمایا جاؤ یار دی پیشانی دا صدقہ تانوں سارے نو بادشاہ بنا چھڑے۔ جنہ میرے آقا دیاں اکھاں ویکھیاں، اللہ فرمایا جاؤ تانوں سارے نو قرآن دا قاری بنا چھڑے۔ جنہ میرے آقا دی زبان ویکھی، اللہ فرمایا جاؤ تانوں سارے نو مؤذن بنا چھڑے۔ جنہ میرے آقا دی حلق ویکھی، اللہ فرمایا جاؤ تانوں سارے نو وائز بنا چھڑے۔ جنہ میرے آقا دا سینہ ویکھیا، اللہ فرمایا جاؤ تانوں سارے نو مجتہد بنا چھڑے۔ جنہ میرے آقا دے ہاتھ ویکھے، اللہ فرمایا جاؤ تانوں سارے نو سخی بنا چھڑے۔ جنہ میرے آقا دے پیر مبارک ویکھے، اللہ فرمایا جاؤ تانوں ساری دنیا دا سیاح بنا چھڑے۔ سب نے وہ منظر دیکھا اور میرے کول ذوق والے لوگ بیٹھے، انہاں ویکھن والے وچ داتا حجویری بھی ویکھیا، انہاں ویکھن والے وچ بابے فرید بھی ویکھیا، انہاں ویکھن والے وچ بابے خادم حسین رضوی بھی ویکھیا، انہاں ویکھن والے وچ اعلی حضرت مہر علی شاہ بھی ویکھیا، سارے ویکھیا تے سارے اپنا اپنا نظرانہ پیش کیتا، پر پیر مہر علی شاہ کمال کر گئے۔ آپ نے ویکھیا تے ویکھ کے کہنے نے لوگوں ویکھو میرا ماہی میرا محبوب، میں کیا پیر صاحب ویکھتے رہے ہیں تسی دسو؟ فرماندے نے ویکھو 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 دو نین کٹورے نے۔ اے توڑے چو پیر مہر علی شاہ صاحب نے زیارت کی تھی کسے؟ کیتی ہونی نہیں تے تصویر دے ویکھی ہونی۔ اے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ او سونے پیر ہیں جنہ دی تصویر ویکھ کے کافر کلمہ پڑھ لیندے۔ کافر تصویراں ویکھ کے کلمہ پڑھ دیں تے سنی سن کے سبحان اللہ بھی نہیں کہندے۔ اے حال ہے ساڑا، اے حال ہے۔
تے او پیر صاحب نے ویکھو عالم ارواح ویکھیا تے منظر پیش کیتا. پیر صاحب فرماندے نے لوگو ویکھو. میں کیا حضور کی ویکھیے؟ فرماندے نے ویکھو دو نین کٹورے نے او سرما دغا والا مازاغ دے ڈورے نے مازاغ دے ڈورے نے. پیر صاحب اگے ود کے کہندے نے ویکھو ہدیاں زلفاں چھلے او چھلے ہدیاں زلفاں چھلے او چھلے او سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے میرے آقا تو تھلے او تھلے. تے پیر صاحب بڑی سونی گل کی تھی. فرماندے نے ویکھو ویکھو او لوگو ویکھو علم نشرہ دا سینہ ہے علم نشرہ دا سینہ ہے او لوکاں دیاں لکھے ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ساڈی ٹھار مدینہ. تے پیر صاحب فرماندے نے روحانی طبیب آیا روحانی طبیب آیا او دکھیاں دے دکھ مک چلے سونا رب دا حبیب آیا سونا رب دا حبیب آیا سونا رب دا حبیب آیا. تے پیر صاحب خود بھی سونے نے تے گل بھی بڑی سونی کیتی ہے. فرماندے نے لوگو سرگی دا تارا ہے سرگی دا تارا ہے او کملی والڑیا سانو تیرا سہارا سانو تیرا سہارا ہے سانو تیرا سہارا ہے. تے بڑی سونی گل کیتی پیراں. فرماندے نے موڈے اُتے لوئیے موڈے اُتے لوئیے او جدے لڑ اسی لگیاں او دے ورگانا کوئی او دے ورگانا کوئی او دے ورگانا کوئی. تے پیر صاحب نے بڑی سونی تے بڑی سچی گل کی تھی. آج دی محفل دا نقشہ کھچ کے رکھ دیتا. فرماندے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے او انج پیا لگ دائے جی میں آقا آئے ہوئے نے جی میں آقا آئے ہوئے نے جی میں آقا آئے ہوئے نے. پیر صاحب نے بڑا سونا مشورہ دیتا ہے سنیاں نو اور سنیاں نے عمل بھی کیتا ہے. فرماندے نے زم زم دا پانی زم زم دا پانی او سونے تو وار دے وہ جندے اونج بھی تے جانی جندے اونج بھی تے جانی. تے پیر صاحب نے بڑی جٹکی جی گل کیتی ہے. انجے پینڈوان دی زبان سانو سمجھا کے گئے نے. فرماندے نے آری اتے آری آری اتے آری اوہ اگے اگے کملی والا پچھے امت ساری پچھے امت ساری اے ساریاں گلاں کر کے میرا پیر
تقریر مقدی مکاندے آپ فرما دینے کوئی مثلی نہ ڈھولن دی کوئی مثلی نہ ڈھولن دی او چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی اتھے جا نہیں اللہ اکبر صاحبو آج کی محفل بڑی بابرکت بڑی مقبول بڑی محبوب محفل ہے 5 دن تو میں ڈینگی دا مریض ہاں ہر روز ڈرپ لگ دیئے لیکن سونے دا ذکر ہے ویکھو الحمدللہ اور میں سارے پچھلے پروگرام ملتوی کر کے حضرت 2 دفعہ میرے پاس تشریف لائے ہیں میں انکار نہیں کر سکتا تھا اصل بات یہ ہے کہ مدینے والے نے ہمیں قبول کیا ہے میں شفا کے لیے آیا ہوں مجھے میرا مالک ضرور شفا دے گا اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے قبلہ قاری صاحب کا سایہ تادیر ہم سب کے سلوں پہ قائم و دائم رکھے وآخر دعوایان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم